تو حجاج بن یوسف ایسا اور اسی سے حضرت عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیتھ. اب یہ ورس سینیریوز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت اس سے بھی برا ہے, پھر اس سے آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا, اور ایونچولی the last time which we are coming now, this will be the worst time ever. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین ہے, پھر میرے خلفاء کا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ. یہ ایسا 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 کرتے کرتے it will become worse to worse. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حجاج بن یوسف کے اس ظلم پہ جس نے یہ خباثت اور ظلم کیا دو بڑے صحابہ, یہ تو صرف دو بڑے صحابہ کا ذکر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو بڑے ان کے جو والد محترم تھے دونوں بڑے, اور دونوں عشرہ مبشرہ تھے, حضرت عمر بن خطاب اور حضرت زبیر بن العوام. اس نے پتہ نہیں کتنے صحابہ کو قتل کیا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتنوں کی بات چل رہی تھی, دور فتن کی بات چل رہی تھی, جس میں کچھ حدیثیں ہم نے پیچھے کور کی تھی اللہ کی, کچھ قرآن میں احکامات بھی کور کیے تھے اور کچھ احادیث بھی کور کی تھی. آگے کچھ اور احادیث ہیں جو کتاب الفتن سے لی گئی ہیں, جو ہم نے فیس کرنا ہے, یہ جو دور چل رہا ہے اس میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کا مشاہدہ میں اور آپ کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں. صحیح البخاری بک آف ٹریبلیشنز یعنی کہ کتاب الفتن, حدیث نمبر 7081. ٹرانسلیشن: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there will be tribulation, یعنی کہ فتنہ کھڑا ہوگا. There will be tribulations. The one sitting during them is better than the one standing. The one standing is better than the one walking, and the one walking is better than the one running. Whoever exposes himself to them will be engulfed by them. So whoever finds a refuge or shelter, let him seek refuge in it. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے, جو کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے, جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو بھاگ رہا ہے. اپنے آپ کو فتنے کے ساتھ ایکسپوز مت کرو, کیونکہ یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی ریفیوج یعنی کہ اس سے اللہ کی امان پانے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مثال دی گئی ہے. بیسیکلی یہ بیٹھنا, اٹھنا, چلنا, بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ایک تو ایسا تیز ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول خود کرنا ہے چیزوں کو لے کے. جو انسان فتنے کی طرف یا اس کی طرف مائل ہوگا وہ اس کی طرف بھاگے گا, یعنی کہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں پڑے گا. اس کے بعد جو سیکنڈ گریڈ ہے وہ چل کے جائے گا, پڑے گا وہ بھی مشکل میں, لیکن وہ ذرا آہستہ پہنچے گا. جو کھڑا ہے وہ ابھی اس نے ارادہ کیا نہیں فتنے تک پہنچنے کا, لیکن یہ تھرڈ ڈگری ہے. اور اس کے بعد جو بیٹھا ہے وہ سب سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. تو اس لیے نمبر 1 لیسن جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے نافرمانیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں, اب آج آپ بازاروں میں چلے جائیں, آپ کے سامنے معاملات ہیں جو اللہ معاف کرے بد نظری, فحاشی اور یعنی سب آپ کے سامنے, یہ سب فتنے ہیں. اور جب یہ فتنے عام ہوتے ہیں تو پھر اللہ قتل و غارت اس قوم میں عام کر دیتے ہیں, اور قتل و غارت آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلف. اللہ تعالیٰ
کہ نبی یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ریفیوج کے اندر لاؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر لاؤ، پھر ہی تمہاری بچت ہے اس زمانے میں، ادروائز یو ول بی ان اے گریٹ ٹربل۔ تو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کریں اس معاملات میں، اور فوراً کسی کنکلوژن پہ نہ لپکیں، جیسے ہم فوراً کسی کنکلوژن پہ لپک جاتے ہیں۔ لیٹ سے آج سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، آپ کو ایک ویڈیو یا کوئی بھی میسیج آتا ہے جس کی تصدیق کیے بغیر آپ آگے بھیجتے ہیں، وہ کوئی حدیث یا وہ کوئی اسلامک کوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تصدیق کیے بغیر ہم آگے بھیج دیتے ہیں۔ وی آر رننگ ان دس، یہ رننگ کی اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس آئے اس کی تصدیق کر لو اور پھر آگے بھیجو، اس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ تو اس لیے وی ہیو ٹو بی اسٹڈی، تو اس لیے جو تحمل مزاجی کا اس میں اظہار کرے گا اس دور میں، اللہ تعالیٰ کی ریفیوج میں آ جائے گا، اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ اس کے بعد صحیح البخاری کی ایک اور حدیث ہے کتاب الفتن میں 7062 and 7063. Abu Musa radiallahu ta'ala reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, before the hour there will be the days in which ignorance will spread, knowledge will be taken away, and there will be widespread killing. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے دور فتن میں کیا ہوگا جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جہالت عام ہوگی۔ آج جہالت عام ہے، آپ کے سامنے ہے، انسان اتنا جاہل ہو چکا ہوا ہے کہ کسی چیز کی بات کو دیکھ کے اس پہ یقین کر لیتا ہے، جو لا کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مزہ آتا ہے، لا باتیں کر کے اس کو مزہ آتا ہے، کوئی سیریس بات اگر ہو رہی ہے یا اللہ کے دین کی بات کوئی ہو رہی ہے تو ادھر وہ اپنے آپ کو انیزی فیل کرتا ہے۔ ویئر اگنورنس یعنی کہ جہالت پھیل جائے گی، اور نالج جو ہے وہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے حضرت زیاد ابن لابد کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ کیسے نالج اٹھ جائے گا جب قرآن موجود ہوگا، تو پھر حضور نے آگے سے جواب دیا تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن موجود رہے گا بھی، تو آج عیسائیوں اور یہودیوں نے اس وقت کے زمانے کے حضور نے مثال دے کے سمجھائی تھی بات کہ انہوں نے اپنی کتابوں پہ کتنا عمل کیا، ان کے پاس بھی آج تورات موجود ہے، ان کے پاس بھی انجیل موجود ہے، لیکن اس میں عمل زیرو ہے۔ تو نالج اٹھ کیا ہے، بیسیکلی قرآن کا نالج ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس، جو ہم اپنے آپ کو پڑھے لکھے پریویلیج لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس فنون ہے۔ انجینئرنگ ایک فنون ہے، فن ہے، ڈاکٹری ایک فن ہے، آرکیٹیکچر ایک فن ہے، ڈیزائننگ ایک فن ہے۔ دس از ناٹ این علم، علم از قرآن، علم از اسلام، علم از حدیث۔ اس کے بعد اسی طرح جب ایک اور نشانی اس میں جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو صحیح اور راسخ العقیدہ جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا جائے گا، یعنی کہ جن کے ذریعے سے صحیح علم پھیلتا ہے قرآن کا، اللہ ان کو اٹھاتا جائے گا۔ میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے، کتنے علماء شہید کر دیے گئے، کتنے علماء اللہ کو ویسے پیارے ہو گئے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو ابھی آپ کے سامنے کی کہانی ہے، تھوڑا عرصہ پہلے کی، 2 سال 2.5 سال پہلے کی سراج الحق سراج الحق کہہ رہا ہوں، اکوڑا خٹک کے جو محتمم تھے، میں اب نام بول رہا ہوں ان کا، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں تھوڑے دنوں پہلے، عبدالحق صاحب جو تھے، سمیع الحق صاحب کو کیسے بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کے بعد اب ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، اس کے بعد کراچی میں کتنے علماء کو شہید کیا گیا۔ تو یہ وہ سارے راستے ہیں جس سے اللہ علماء ایسے ہم سے لیتے جا رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب پہ 2 قاتلانہ حملے ہو چکے، علم کے پہاڑ ہیں۔
سرفراز نعیمی صاحب کو مسجد کے اندر جا کے دھماکے کے ساتھ شہید کیا گیا. تو یعنی کہ یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو نالج کے اسپریڈ ہونے کا جو سورس ہے وہ ختم کر دیا جائے گا ایسا ایسا. اینڈ دین دیر ول بی وائڈ اسپریڈ کلنگ. آج انسانی جان کی کیا قیمت ہے مجھے اور آپ کو بہتر پتہ ہے. اب کل پرسوں کا یہ 3-4 دن پہلے کراچی میں واقعہ ہوا ہے. اچھا یہ جہالت کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں یہاں سے. ایسے جاہل ہیں ہم لوگ, ایسے جاہل ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. یہ پوری قوم ایک پولیٹیکل فیملی کی شادی کے اندر ڈسکشن کرتے رہی سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا اس کے اوپر, لیکن ادھر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کراچی میں جس میں لوگ جل کے ان کی ہڈیاں بھی ان کی پوری نہیں مل رہی, اللہ معاف فرمائے. اور پیسے یہ اللہ نشانی دکھاتا ہے مجھے اور آپ کو. پیسوں کی دستیاں آدھی جلی ہوئی آدھی ویسی اکڑی ہوئی نکل رہی ہیں اس کے اندر سے. لیکن اس قوم کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا ہے. اتنی ایڈیٹ اور جاہل قوم ہے. یہ جہالت کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنا بڑا واقعہ آپ کے ملک میں ہوا ہوا ہے, لوگ شہید ہو گئے, جل کے مرنے والا شہید ہے, تو لیکن کسی کے کانوں پہ جو نہیں رنگتی, which is very unfortunate actually. اور یہ ہماری بے حسی کا عالم ہے ایکچولی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ کسی کی شادی ڈسکس کرنے کا تو ٹائم ہے اور فضول باتیں کرنے کا ٹائم ہے, لیکن یہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے ہمارے ملک کے ایک حصے میں اس کا لوگوں کو اندازہ بھی نہیں. اور ہم خود بھی دیکھ لیں کہ ہم نے اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے, اس شادی کو کتنا ڈسکس کیا اور اس جو یہ بربادی ہوئی اس کو کتنا ڈسکس کیا. اپنی زندگی کو خود اس پہ آپ مشاہدہ کر لیں. تو وائڈ اسپریڈ کلنگ, اب دیکھیں 2000 کے کرائے کے قاتل مل جاتے ہیں کراچی کے اندر. کراچی کی بات ہی بتا رہا ہوں, لیکن انسان کی جان کی قیمت کیا ہو چکی ہے. یہ 2000 تو میں زیادہ بتا رہا ہوں, 10 روپے نہ دینے پہ قتل ہو جاتا ہے. مطلب کہ ایک واقعہ ہوا کہ جی سائیکل کے اندر ہوا بھری, پمپ سے 10 روپے نہیں دیے, وہی پمپ مار کے اگلے کا سر پھاڑ کے مار دیے اس کو. یہ اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو بتا رہے. یہ انسانی جان کی وقت ہے آج. اور کوئی مر جائے اس کے بعد وہ اس کے گھر والے چاہے جتنی مرضی کورٹس کی کچہریوں کے چکر لگاتے رہیں, کوئی انصاف فراہم نہیں ہوتا. تو یہ ہیں فتنے جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں. یہ کورٹ کچہری بھی ایک فتنہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا. یہ پولیس اسٹیشن تھانہ یہ بھی ایک فتنہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا. یہ ایک عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہے. اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کی ہے 4035, گریڈڈ صحیح ہے البانی رحمہ اللہ. Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu reported, I heard the Messenger of Allah say, nothing of the world will remain except the trials and tribulation. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سوائے فتنے کے اور فساد کے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ میرے اور آپ کے سامنے یہ بھی عینی مشاہدہ ہے اس چیز کا کہ فتنہ اور فساد ہی رہ گئے ہیں دنیا میں. کیا رہ گئے؟ بھائی کو بھائی کی تمیز نہیں ہے, سگے بھائی کو بھائی کی تمیز نہیں ہے. کہ جب وراثت کے مسائل آتے ہیں تو میت گھر میں ہوتی ہے اور یہ مسئلے آپس میں یہ تمیز بھول کے کہ کسی کے گھر میں غمی چل رہی ہے, اپنے گھر میں غمی چل رہی ہے, اپنی سگی ماں یا سگا باپ مرا ہے لیکن وراثت کی پڑ گئی. تو اسی طرح بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر جانا, یہ سب فتنے ہیں. مطلب کہ آپ جس طرف ہاتھ اٹھا کے آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو فتنہ ہی نظر آئے گا. بازاروں میں جائیں گے فتنہ نظر آئے گا, گھروں میں دیکھیں گے فتنہ نظر آئے گا. صرف ایک ہی جگہ رہ گئی ہے مسجد
لیکن اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. ادھر بھی لڑائیاں, قبضے کرنے کی کوشش, فلانے کی مسجد تو فلانے کی مسجد, بھائی اللہ کی گھر ہے, خدا کے لیے اس کو تو بخش دو. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ اب دنیا میں کچھ نہیں رہ جائے گا, صرف فتنہ ہی رہ جائے گا. اس کے بعد صحیح البخاری کی حدیث کتاب الفتن میں ہے 7060, اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended one of the buildings in Medina and asked, "Do you see what I see?" They said, "No." He said, "Indeed, I see tribulations falling upon your homes like raindrops." اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ کے کسی اونچے مقام پہ چڑھے اور ایک بلڈنگ پہ, اور انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں. اور اپنے گھر میں ذرا فتنوں کی لسٹ کاؤنٹ کرنا شروع کریں. آج کے دنوں میں ٹی وی ایک فتنہ ہے, موبائل ایک فتنہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں وہ غلط چیز ہے, لیکن جنریکلی اس میں شر ہے. اس شر سے پیدا ہوئی ہوئی چیزیں, ان میں سے خیر, ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ٹی وی خیر کی چیز ہے؟ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ موبائل خیر کی چیز ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن شر سے کبھی خیر نکلتی نہیں ہے. اس لیے علماء بھی کہتے ہیں قرآن سے پڑھو, کیونکہ قرآن جو ہے وہ خیر ہے اور خیر سے خیر ہی نکلتی ہے. موبائلز پہ قرآن مت پڑھو, کیونکہ اس کا تمیز اور تمدن اور اس کا اخلاص وہ نہیں ہوتا. اب آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ وضو کر کے بیٹھتے ہیں, تمیز سے بیٹھتے ہیں. موبائل پہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کا وہ اخلاص کبھی بھی نہیں ہوتا اور وہ اثر بھی نہیں ہوتا. مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں, جو انڈیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں, کہ آپ کو قرآن کی حلاوت ہی محسوس نہیں ہوگی اگر آپ موبائل پہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو قرآن سے پڑھیں. تو آپ اپنے گھر میں ایک لسٹ بنا کے دیکھ لیں, ہر چیز میں فتنہ ہے, اور ایسے ہی فتنے گر رہے ہیں ہمارے گھروں میں. اللہ معاف فرمائے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا کہ جیسے بارش کے قطرے گریں گے. ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جیسے تسبیح ٹوٹتی اور دانے گرتے ہیں, اس طرح فتنے گریں گے, one after another, جو ہے یہ فتن. اب پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کس پہ استعمال ہو رہا ہے, موبائل پہ استعمال ہو رہا ہے یا لیپ ٹاپ پہ استعمال ہو رہا ہے, یہ سارے فتن ہیں. اگین اس کے پازیٹیو یوزز علیحدہ ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ ہے یہ شر کی چیز, اس میں سے خیر بہت کم نکلنے کا چانس ہے. یہ اللہ کی قدرت ہی نہیں ہے کہ شر میں سے خیر نکلے, خیر میں سے خیر نکلتی ہے. تو اس لیے میرے اور آپ کے گھر میں یہ کتنے سارے موجود ہیں. اگر آپ لسٹ بنا کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو لسٹ مل جائے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مجھے اور آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بعد زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, we came to Anas ibn Malik رضی اللہ تعالیٰ عنہ and complained about the oppression of Al-Hajjaj bin Yusuf. He said, be patient, for no time comes but the next is worse than that, until you meet your Lord. I heard this from your Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی 7068 حدیث ہے. ہوا کہ زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضرت انس بن مالک آپ کو پتہ ہے حضور کے 10 سال خدمت گزار رہے. اللہ نے بڑی لمبی عمر دی, ہم نے ان کی بایوگرافی پڑھی تھی, 103 سال کی عمر دی ان کو. 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. جب حضور کا دنیا سے رحلت ہوئی تو ہی واز 20 years old. تو انہوں نے حضور کی 10 سال کی پرائیویٹ لائف دیکھی ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ 80 سال زندہ رہے, 83 سال انفیکٹ 83 years. اور اس کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جس میں مسلمانوں کی سول وار بھی آ گئی. پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف جیسے ظالم لوگ بھی آ گئے. حجاج بن یوسف نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے, میں نے بتایا, مطلب کہ کعبہ پہ حملہ سے بڑھ کے کوئی خباثت نہیں ہو سکتی, یہ اس نے کی ہے. پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکہ کے دروازے پہ لٹکا دیا. کہ کم بڑا ظلم ہے. صحابی رسول
پھر والد بھی صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ زبیر ابن عوام، ان کے بارے میں آ کے زبیر ابن عدی شکایت کر رہے ہیں کہ حجاج جو ہے اس کی خباثت اتنی بڑھ گئی ہے کہ صحابہ بھی اسے محفوظ نہیں ہے۔ کس کو کر رہے ہیں کمپلین؟ انس ابن مالک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت گزار رہے ہیں پرسنل۔ حضرت انس ابن مالک آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ اب اس سے بڑا ظلم اس وقت کی ابھی بھی ہمیں یہ بہت بڑا ظلم لگتا ہے کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کسی صحابی کو شہید کرنے کو، اور اس بے دردی سے۔ اور بعد میں یہ خبیث ایسا تھا، حجاج جو تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے حج میں، اس نے ایک پوائزنس چیز سے ان کے پاؤں میں زخم لگوا دیا۔ تو حجاج بن یوسف ایسا اور اسی سے حضرت عبداللہ ابن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈیتھ۔ اب یہ ورسٹ سینیریوز ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن انس ابن مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت اس سے بھی برا ہے، پھر اس سے آنے والا وقت اس سے بھی برا ہوگا، اور ایونچولی the last time which we are coming now, this will be the worst time ever. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین ہے، پھر میرے خلفاء کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، یہ ایسا 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 کرتے کرتے it will become worse to worse۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حجاج بن یوسف کے اس ظلم پہ جس نے یہ خباثت اور ظلم کیا، 2 بڑے صحابہ، یہ تو صرف 2 بڑے صحابہ کا ذکر میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 بڑے ان کے جو والد محترم تھے، دونوں بڑے اور دونوں عشرہ مبشرہ تھے، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت زبیر بن العوام۔ اس نے پتہ نہیں کتنے صحابہ کو قتل کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس سے بھی کوئی ورسٹ چیز ہے تو حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی آنے والی ہے، تو گیٹ ریڈی فار اٹ۔ آر وی ریڈی فار اٹ؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے اپنے معاملات کیسے ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ احادیث 5 اور میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وارننگز دی ہیں دور فتن کے دوران کہ کیا ہونے والا ہے، اور تم لوگ اس سے کیسے بچ سکتے ہو۔ پہلی حدیث میں نے جو کہا کہ سیک ریفیوج، اللہ سے پناہ مانگو، تمہیں اس میں صرف فلاح اور پناہ جو ہے وہ اللہ سے ہی ملے گی، اور اللہ ہی تمہیں بچا سکتے ہیں دور فتن سے۔ یا تو پھر ہم اتنے زاہد ہوں، یا اتنے ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں، اور اللہ پہ اتنا یقین ہو کہ دنیا کو چھوڑیں، بکریاں پکڑیں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا رزق جو ہے نا، کھانے کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ مومن کا رزق کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب وہ یہ پڑھے گا نا، اس سے اس کا پیٹ بھرے گا، یعنی کہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ ایسی قحط سالی آئے گی، ایسی قحط سالی آئے گی کہ انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اور پیٹ آپ کو پتہ ہے انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے۔ آج قتل کس لیے ہو رہا ہے؟ پیٹ کی وجہ سے۔ تو میں اور آپ کیا ریڈی ہیں اس چیز کے لیے؟ یا تو چلے میں جیسے بات کی کہ اتنا تقویٰ ہے میرے اندر اور آپ کے اندر کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، فیملیز کو چھوڑ چھاڑ کے لیٹس گو آن ٹو our mountain top and sit there and wait for our death۔ صحابہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ اس زمانے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ چلے جانا کسی درخت کے نیچے پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں چرانا اور وہی اپنی موت کا انتظار کرنا، لیکن وہ صحابہ تھے۔ ہم یہاں پہ اپنی گھروں کی آسائشیں نہیں چھوڑ سکتے ایک منٹ کے لیے، ہم نے پہاڑوں پہ اور درختوں میں جا کے کیا زندگی دی۔ خدا کے لیے جو منیمم ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے پناہ طلب کر سکتے ہیں، اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اپنا رشتہ
راسخ العقیدہ علماء کے ساتھ تو جوڑ سکتے ہیں، جو بچ گیا علم اس کا تو فائدہ اٹھا لیں، کم از کم اپنی تیاری تو کر لیں کہ آخری وقت میں ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے۔ اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ یہ ابھی آگے احادیث جاری ہیں دور فتن کی، اس کو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کمپلیٹ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ عبداللہ بن حارث بن جوز زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایڑیوں اور پاؤں کے اندرونی حصے کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، پاؤں کا جو حصہ خشک ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ وضو کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنی ایڑیاں نہیں دھوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتے تو اپنے بالوں کو الٹ پلٹ نہیں کرتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بالوں کو ان کی جگہ سے الٹ پلٹ نہیں کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ مسح کرتے تو بس جیسے مسح کرتے اس طرح نارمل مسح کرتے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اس طرح کہ اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا اور اپنی کن پٹی کے بالوں کا مسح کیا اور اپنے کانوں کے باہر اور اندرونی حصے کا مسح کیا اور ان دونوں کو ملا دیا۔ بیسیکلی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا ہاتھ لے کے جائیں پیچھے اور یوں الٹا کر کے گردن میں پھیر کے اور یوں اس کو آپس میں بعد میں کانوں کا بھی مسح کر لیں یا خلال کر لیں۔ تو جو مسند طریقہ جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، یعنی کہ داڑھی کا خلال، پھر اس سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے اس طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب اس میں دو احکامات ہیں۔ اگر آپ کی داڑھی ہلکی ہے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کو پانی اپنے اندر اچھی طرح سکن تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو وہ آپ کے فیس کا پارٹ بن جاتی ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ صرف منہ دھو لیں گے تو داڑھی کے اندر تک پہنچانا، کیونکہ گھنی داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ خلال کر لیں، لیکن ہلکی داڑھی کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جڑوں تک پانی پہنچائے۔ یہ مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیدنا عاصم بن لقلیت بن صبرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل وضو کرو اور انگلیوں کا خلال کرو، اور جب تم ناک میں پانی چڑھاؤ تو مبالغہ کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو، یعنی حالت روزے میں ایسا نہ کرو۔ یہ آپ کی ہڈی ہے ناک کی، یہ والی، یہاں تک پانی چڑھانا ہوتا ہے آپ نے۔ یہ نرم ہڈی جو ہے یہ نا اسپیشلی جب غسل کرتے ہیں ہم، اور واجب غسل جب میں نے اور آپ نے کرنا ہے تو یہاں تک پانی چڑھانا ہے، ورنہ غسل پورا نہیں ہوگا۔ لیکن روزے کی حالت میں نہیں کرنا، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نوسٹرل سے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلیکشن ہے نا آپس میں، پانی اندر چلا جائے گا حلق کے اندر، تو وہ روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے روزے میں کی حالت میں آپ نہ غرارے کرتے ہیں، صرف کلی منہ بھر کے کر لیں، اور نہ آپ پانی زیادہ اوپر چڑھاتے ہیں تاکہ آپ کا یہ جو ہے نا اندر نہ چلے جائے۔ تو اس میں یہ نرم ہڈی تک جو ہے نا آپ لے کے جاتے ہیں پانی، ویسے آپ نے یہاں تک پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑا دھیان کی ضرورت ہے۔ وضو میں یہ سنت ہے، اس لیے وضو پہ اتنی سختی نہیں ہے، لیکن اگر آپ واجب غسل کر رہے ہیں پھر پانی ناک میں پانی ڈالنا کو پتہ ہے فرائض میں سے، تو پھر اس کا یہاں تک چڑھانا ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو وہ اپنے ناک کے نتنوں میں پانی چڑھائے، پھر اسے جھاڑ دے۔
اچھا جھاڑنا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے، یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند فرمایا رائٹ ہینڈ سے ناک کو جھاڑنا، ہمیشہ لیفٹ ہینڈ سے ناک کو جھاڑنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح دھو لے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ بغیر تکرار کے بھی منقول ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا ہے، ہمیں سونے کی انگوٹھی، سونے کے کنگن، ہر قسم کے موٹے اور باریک ریشم، خالص سرخ کپڑے، تسر کے بنے ہوئے کپڑے اور چاندی کے برتن کے استعمال کرنے سے منع کیا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو سونے کے برتن میں پیتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جو سونے چاندی کی برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ انڈیلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچولیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے سے منع فرما دیا، یعنی کہ حلال نہیں ہے، جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں اور جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ بغیر پاکیزگی کے نماز کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اب اسے ہم تھوڑی سی کر جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں کیونکہ واش روم کے اندر جا کے آپ نہیں پڑھ سکتے، تو باہر پڑھ کے اندر چلے جائیں، اگر واش روم میں وضو کر رہے ہیں، وضو خانے میں کر رہے ہیں، پھر تو آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ مسواک کرنے والا ہوں۔ مقدام بن شریح بن حانی اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر داخل ہوتے تو کس چیز کے ساتھ ابتدا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مسواک کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک منہ کی صفائی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ اور رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیتل کے برتن میں پانی نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے بازوؤں کو 2 مرتبہ دھویا، اپنا سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے اور اپنے پاؤں دھوئے لائک دس، پیچھے ایک دفعہ جا کر پھر پیچھے سے واپس لانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا، ٹوٹا ہوا پیالہ لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں رکھی، میں پانی کی طرف دیکھنا شروع ہوا جو اب آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا، میں نے اندازہ لگایا کہ اس برتن سے وضو کرنے والے 70 سے 80 کے درمیان افراد تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ سیدہ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھیں، ہم ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہیں حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زیورات میں رخصت دے دی اور چاندی سے پالش کیے برتن میں رخصت نہ دی، برتن میں نہیں اجازت دی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔